أشرقت نفسي بنور من فؤادي. جو صحابہ کے دور کے تربیت یافتہ تھے، حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ مکہ میں ایک عورت رہتی ہے، بہت حسین و جمیل ہے اور اس کو اپنے حسن کے اوپر ناز بھی ہے اور کردار میں تھوڑی کمزور بھی ہے. ایک وقت میں شیشے کے سامنے اپنے چہرے کو دیکھتی ہے، اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ تم بتاؤ اس چہرے کو اگر کوئی دیکھ لے کیا وہ فتنے سے بچ سکتا ہے، وہ گناہ سے بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا ہے. اس چہرے کو جو بھی دیکھے گا وہ فتنے میں پڑ جائے گا. اس کے شوہر نے کہا یہ امت بانج نہیں ہے، ایسے لوگ قیامت تک پیدا ہوں گے. خود اس مکہ کے اندر عبید بن عمیر ایسے انسان ہیں کہ جو تجھے دیکھیں گے مگر اس کے باوجود فتنے میں نہیں پڑیں گے. اس نے کہا کہ مجھے پھر اجازت دیجئے کہ میں اس کو آزما لوں، ذرا امتحان کر لوں. شوہر نے کہا کہ آزما لے. اس نے کہا جا تو آزما لے، نہیں تو کامیاب ہوگی. وہ گئی حضرت عبید بن عمیر کے پاس اور بہانہ بنایا کہ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، اور اس سے پہلے وہ آیتیں نازل ہو چکی ہیں فَاسْأَلُوهُم مِّن وَرَاءِ حِجَاب، پردے کے پیچھے سے سوال کرو. اور جب گھر سے باہر نکلو تو اپنے اوپر اپنے چہرے کو ڈھانک کر کے پردہ کر کے باہر نکلو. وہ سب اس کو معلوم ہے. اور مکہ کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ کوئی عورت بے پردہ باہر نکل سکے. یہ پردے کے ساتھ نکلتی ہے، ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور پردہ کر کے اندر جاتی ہے کہ ایک بڑا ضروری مسئلہ پوچھنا ہے، اس مسئلے کے بغیر میں رہ نہیں سکتی ہوں اور آپ کے سوا کوئی بتا نہیں سکتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے آ جاؤ. اور جب وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے بیٹھتی ہے ادھر ادھر کی باتیں کرتی ہے، اپنے چہرے سے کپڑا ہٹاتی ہے اور اس کے بعد ایک دم کہتی ہے مسئلہ تو بعد میں بتاؤں گی مگر میں کیا بتاؤں، میں آپ پر عاشق ہو چکی ہوں، اب میں باہر نہیں جا سکتی ہوں، آپ میرے لیے کچھ غور کیجئے. فرمایا میں تیرے بارے میں غور کروں گا لیکن اس سے پہلے میرے چند سوالوں کا جواب دو. جب تیرے سامنے حضرت اسرائیل آئیں گے، موت کا منظر ہوگا، تیری جان نکلنے کے لیے اسرائیل سامنے آ جائیں، ملک الموت آ جائیں اور تجھے معلوم ہو یہ ملک الموت ہے، اب میری جان نکلی جا رہی ہے، اب مجھے دنیا کو چھوڑنا ہے، ماں باپ کو، رشتہ داروں کو، سب کو چھوڑ کر اکیلے نکلنا ہے اور گھر سے میری میت نکلنی ہے اور کوئی میرے ساتھ نہیں جانا ہے. اس وقت میں ملک الموت تیرے سامنے موجود ہو، تو کیا کہہ سکتی ہے مجھے کہ میرے بارے میں غور کرو؟ اس نے کہا نہیں کہہ سکتی ہوں. جس کے سامنے موت کا منظر ہو، جس کے سامنے یہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ، جس کے سامنے یہ منظر ہو کچھ چہرے حشاش اور بشاش ہوں، کھلکھلاتے ہوں، اور کچھ چہرے اداس ہوں اور ان کو لگے کہ اب کمر توڑی جائے گی، اب رب کی عدالت میں پیش کرنے کے لیے روح نکالی جائے گی. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما كنت منه تحید. ان سے کہا جائے کہ یہ موت کی بے ہوشی آ گئی، اس سے تو بھاگا کرتا تھا، اب بھاگ کر کے دکھا. اس وقت میں تو مجھ سے یہ سوال کر سکے گی؟ اس نے کہا نہیں کر سکتی ہوں. کہا دوسرا سوال، تجھے قبر میں ڈالا گیا، تیرے رشتہ دار واپس آ گئے، تیرے گھر والے واپس آ گئے اور اوپر سے بند کر دیا گیا اور قبر کے کیڑے ہیں اور رات کی اندھیری ہے اور قبر کی اندھیری ہے اور پھر تیرے پاس منکر نکیر پوچھ رہے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، وما تقول فی هذا الرجل، اور ان کے بارے میں تو کیا کہتی ہے. یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سامنے ہے. مکہ کے کافروں سے پوچھا تھا الم یعرفوا رسولہم افلم یعرف اولم یعرفوا رسولہم، کیا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا اس لیے نہیں مانتے ہیں؟ وہ رسول جس کو چرندوں نے پہچانا، جس کو درندوں نے پہچانا، جن کو جھاڑیوں نے پہچانا اور جس کو چاند نے پہچانا. اے مکہ کے مشرکو، کیا تم نے اس کو نہیں پہچانا اس لیے نہیں مانتے ہو؟ اور پھر قرآن کریم نے کہا بل جاءہم بالحق، نہیں نہیں تم نے پہچانا ہے، اصل میں وہ حق لے کر کے آئے ہیں اور حق تمہارے حلق سے نیچے نہیں اترتا ہے. اس قبر کے منظر میں اگر تجھ سے یہ سوال ہو تو کیا تو مجھ سے کہے گی کہ میری ضرورت پوری کرو اور میرے ساتھ نعوذ باللہ گناہ کرو؟ کیا اس وقت میں تو یہ سوچ سکتی ہے؟ اس نے کہا میں نہیں سوچ سکتی ہوں. کہا آگے بڑھ جا، محشر کا میدان ہے، سب کے سب انسان حاضر ہیں اور ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں لیکن لا یسأل حمیم حمیما، کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پہچانتا. یومئذ ینفخ فی الصور فلا انصاب بینہم، جب سور پھونکا گیا عدالت میں حاضری ہوئی، اب رشتہ داری کچھ نہیں، کوئی کام نہیں آ رہا ہے اور مجرم یہ چاہتا ہے کاش آج میری جان چھوٹ جائے، چاہے میری طرف سے سارے لوگ جہنم میں چلے جائے اور تجھے رب کے سامنے لے جایا جا رہا ہو. اس وقت میں تو یہ سوچ سکتی ہے. اس نے کہا
نہیں سوچ سکتی ہوں. کہا پھر جب اعمال نامے مل رہے ہوں اما من اوتی کتابہ بیمینہ، ہائے یہ ویسا خطرناک منظر ہے. میں اور آپ سب نہیں گھبراتے، صحابہ گھبراتے ہیں. اللہ نے دنیا میں لاج رکھی، اس کے دین کی وجہ سے چہرے ہمارے محفوظ رہے اور ہمارے چہروں پر نہیں لکھا گیا، اندر کے حالات باہر نہیں آئے. ہر آدمی جب اپنی کتاب زندگی پڑھتا ہے اور سوچتا ہے کہ قیامت کے دن مجھے میری کتاب زندگی ملے گی اور کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ یہ تیری کتاب ہے، آج تو اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے. اور آدمی دیکھے گا مالی حاضر کتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، یہ کیسی کتاب ہے، نہ رات کی تنہائی کو چھوڑا نہ دن کے اجالے کو چھوڑا، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. پھر کیا ہو گیا؟ اس وقت میں تو اس کام کے اس برے گناہ کا تو خیال کر سکتی ہے. اس نے اس کی ایک چیخ نکلی، اس نے کہا مجھے کاش واپس جانے دیجیے، میں نہیں سوچ سکتی ہوں. یہ سب وہی سوچے گا جو آخرت کو بھول جاتا ہے. میرے بھائیو، اس تصور کا، اس منظر کا ایک مرتبہ تصور کرو جب مجھے اور آپ کو محشر کے میدان میں کھڑا کیا جائے گا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر ہم پیش ہوں گے اور ہم اس وقت میں بھیک مانگیں گے آپ سے شفاعت کی اور آپ کے حوض کے پانی کی بھیک مانگیں گے. اور آپ وہ حدیث بھی سن چکے کہ اس وقت میں ایسے بدنصیب بھی لوگ آئیں گے جو آگے بڑھیں گے اور میں ان کو پانی دینا بھی چاہوں گا، لیکن جبرائیل علیہ السلام کہیں گے یہ نام آپ کا لیتے تھے، کام کسی اور کا کرتے تھے. میں کہوں گا سحقن سحقن، تم نے مجھ کو بدنام کیا، میرے صحابہ کا نام رکھا اور تمہاری بیٹیوں نے میرے بیٹیوں کے نام رکھے، میری بیویوں جیسے نام رکھے، اور کام تم نے وہ کیے جس سے یہودی بھی شرمائے، جس سے عیسائی بھی شرمائے، جو حیوانوں سے بدتر کام کیے. سحقن سحقن من ذا الذی غیر بعدی دینی، دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ، آج تم میرے سامنے آنے کے لائق نہیں. جب انسان کو یہ تصور پیدا ہوتا ہے پھر معاشرہ درست ہوتا ہے، پھر حالات درست ہوتے ہیں. اور پھر ایک مرتبہ عرض کرتا ہوں، اگر نہیں سوچیں گے اللہ کا دین محتاج نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، جو میں نے آیت پڑھی تھی یہودیوں سے دوستی نہ لگاؤ، اسی کے آگے ہیں من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہم. اور موجود ہیں علماء کرام، یہ قیامت تک کے لیے ہے، یہ صرف اسی دور کے لیے نہیں. فرمایا اگر تم مرتد ہو جاؤ گے، عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح زندگی اپنانے لگو گے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں ان کو پیدا کروں گا جن سے میں محبت کرتا ہوں گا، جو مجھ سے محبت کرتے ہوں گے. لا یخافون لومۃ لائم، اور میرے دین کو اپناتے ہوئے ان کو شرم نہیں آئے گی. آج امت کو دین اپناتے ہوئے شرم کے سوا اور کیا مسئلہ ہے؟ صرف شرم آ رہی ہے. فرمایا بے شرموں، پھر ان کو پیدا کروں گا جن کو شرم نہیں آئے گی. مومن وہ ہوتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے دوست صرف اللہ ہے، تمہارا دوست اللہ کا نبی ہے، تمہارا دوست وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے مالک کے حکموں کے آگے جھکے رہتے ہیں. اور کسی کے دماغ میں شیطان داخل کرے کہ پھر تو امت خطرے میں پڑ جائے گی، جواب دیا ومن یتول اللہ، جو اللہ سے دوستی لگا لے گا فإن حزب اللہ هم الغالبون، پھر اللہ کی جماعت ہی غالب آتی ہے. کاش کہ ہم اس بات کو سمجھیں، اس نقطے کو سمجھیں. دین ہمارا محتاج نہیں، ہم دین کے محتاج ہیں. اور آج حالات بالکل ایسے ہیں جو تیزی کے ساتھ لوگ ایمان لا رہے ہیں. ہمارے شروع کے مہمان مکرم نے کہا تھا جہاں یہ خوش آئند بات ہے، یہاں یہ خطرے والی گھنٹی بھی بج رہی ہے کہ کہاں یہ جو صدیوں سے نمازیں پڑھنے والے تھے اور جن کی پیشانیوں کے اوپر نشان تھے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے لیے یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم کا اعلان ہو گیا ہے کہ اگر تم میرے دین پر نہیں چلتے ہو میں ان کو لاؤں گا جن کو سنتیں اپناتے ہوئے شرم نہیں آئے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إلى ما رددت يا رب العباد